کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک اور دن ہمیں عطا فرمایا اور ایک یوم نہیں بلکہ سید الایام عطا کیا ہے، ہم جمعۃ الوداع کی ان مقدس گھڑیوں میں حاضر ہیں اور یہ لمحات کرم ہی کرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رمضان کی ہر رات 6 لاکھ بندوں کی مغفرت کرتا۔ سبحان اللہ بولیے ذرا، 6 لاکھ ہر رات، ہر رات کتنے؟ 6 لاکھ۔ اور جب آخری رات آتی ہے، وہ ہر رات تو 6 لاکھ بندوں کی مغفرت کرتا ہے نا، جب آخری رات آتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے بندے بخشے جاتے ہیں اللہ ان کی تعداد کے برابر آخری رات سارے بخش دیتا۔ اللہ، یہ آج کا دن بڑی رحمتوں والا، آج کا دن تو جھولیاں بھر بھر کے سمیٹنے والا دن ہے۔ بس کوئی مانگنے والا ہو صحیح، وہ کیا کہا تھا اقبال نے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتی، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کی عطا کرنے میں دیر۔ اور یہ تو مقدس اور عظیم لمحات ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ بغیر اجرت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ کوئی بندہ کرتا ہے بغیر اجرت کے، بغیر اجر کے، بغیر مزدوری کے، بغیر صلے کے؟ بندہ کوئی بھی کام کرے، کوئی ہو، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کام تو میں کر لوں گا مگر مجھے ملے گا کیا؟ میں ورکنگ کروں گا، کام کر رہا ہوں، تنخواہ کیا ہے، اجرت کیا ہے، اس مزدوری کی اجرت کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ چونکہ خود فطرت کا خالق ہے، فطرت اس نے بنائی ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ اس نے پورے قرآن میں جگہ جگہ اجرت کا ذکر کیا۔ اے بندو میری عبادت کرو، مجھے جھکو، مجھے سجدہ کرو، اعمال صالحہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، مولا ملے گا کیا؟ اللہ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ اجرت کا ذکر، کہیں مغفرت کا ذکر، بولیے ذرا، کہیں بخشش کا ذکر، کہیں نجات کا ذکر، کہیں جنت کا ذکر، اور پھر تفصیل سے کہیں جنت کے نظاروں کا ذکر کیا۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ۔ آپ سورہ آل عمران کو دیکھیں، اس کے بعد سورہ دہر دیکھ لیں، سورہ زمر کو دیکھیں، سورہ القیامہ کو دیکھیں، سورۃ الخاشیہ کو دیکھیں، مطلب اکثر صورتوں میں اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کے نظاروں کا ذکر کیا۔ اور میں آج مختصر وقت میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جنت ہے کیا۔ جنت پہ مسکرا کے سبحان اللہ، وہ جنت کیا ہے؟
بندہ عبادت کرتا ہے جنت کے لالچ میں، جنت ملے جنت ملے جنت ملے، اس نے دونوں طریقے رکھے، جہنم بھی اور جنت بھی۔ جہنم کا بھی ذکر قرآن میں، جنت کا ذکر بھی قرآن میں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ تو نے دونوں کے ذکر، دونوں کے نظارے تفصیل سے بیان کیے۔ فرمایا بندے میرے ہیں، اب اس کی رحمت پہ آپ نے بولنا، جنت یہ بندے میرے ہیں۔ جہنم کا ذکر اس لیے کیا ڈر کے آ جائے تب بھی میرے ہیں، جنت کا ذکر اس لیے کیا اگر لالچ میں آ جائے تب بھی میرے بندے، میرے بن جائے، ڈر کے بنے یا لالچ سے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے بندو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی آؤ، دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف۔ اچھا جنت کون سی؟ آگے اللہ نے اس کی تعریف کی، بڑی قابل توجہ بات، فرمایا ارضها السماوات والارض، جنت وہ ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ارضها ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتی ہے لمبائی، ایک ہوتی ہے چوڑائی۔ یہاں اللہ نے جنت کی لمبائی نہیں بیان کی، چوڑائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کپڑا لینا تو کپڑے کی چوڑائی کتنی ہے؟ 1 میٹر، 1.5 میٹر، 2 میٹر، اور تھان کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ کئی میٹر۔ اللہ فرما رہا ہے جنت وہ ہے جس کی چوڑائی میں ساری زمینیں آتی ہیں، جس کی چوڑائی میں سارے آسمان آتے ہیں۔ اب اگلے لفظ دل پہ لکھیے گا، جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آ جاتے ہیں، اس جنت کی لمبائی کا عالم کیا ہو۔ اللہ نے چوڑائی سمجھائی، یہ جنت کی چوڑائی ہے، اور لمبائی فرمایا یہ بنانے والا خود جانتا لمبائی کی۔ اور جنت ایک نہیں ہے، جنت ایک، جنتیں کل 8 ہیں، 8 جنتیں۔ پہلی جنت پوری توجہ رکھیے گا، اس کا نام ہے دار الخلد، اور یہ جنت خالص چاندی سے بنی ہے، مطلب پوری جنت ہی چاندی کی ہے، اور نام کیا ہے؟ دار الخلد۔ اس میں جائیں گے کون؟ اس میں مجھ جیسے عام لوگ جائیں گے، بالکل عام لوگ جو کم تر جنتی ہے، کم اعمال والے مجھ جیسے، وہ جائیں گے۔ اس سے اوپر والی دوسری جنت یہ ہے دار المقام، یہ خالص سونے کی جنت ہے۔ سبحان اللہ بولیے جی، اس کی رحمتیں ہیں، اس کے کرم کے نظارے ہیں۔ یہ جنت خالص سونے کی ہے۔ اس میں کون جائے گا؟ اس میں وہ مالدار جائیں گے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسری جنت یہ ہے دار السلام، یہ سرخ یاقوت سے بنی ہے۔ اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا اس میں وہ غریب جائیں گے جن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اور ساری زندگی صبر و شکر کر کے اس کی رضا پہ راضی رہے۔ میں نے یہ جنت فقط ان کے لیے بنائی۔ اور چوتھی جنت یہ ہے عدن، یہ سبز زمرد سے بنی، اور اس میں اسلام کے ہیرو، اسلام کے مجاہد اور اسلام کے غازی جائیں گے۔ اور چھٹی جنت، 5ویں جنت
یہ ہے جنت مقام، اس کا نام ہے، یہ موتی سے بنی ہے، سفید موتی سے۔ اور اس میں کون جائے گے؟ فرمایا اس میں میرے قرآن کے حافظ، یہ جنت، یہ جو جنت ہے جنت مقام ہے، اس جنت میں صرف قرآن کے حافظ اور عالم جائیں گے۔ اور آگے چھٹی جنت، یہ ہے جنت نعیم، یہ سبز اور سرخ لال سے بنی ہے، فرمایا اس میں شہداء جائیں گے۔ اور ساتویں جنت، یہ ہے جنت المأوا، یہ ساری جنت نور سے بنی ہے، اور فرمایا اس میں اس امت کے اولیاء جائیں گے۔ اور آخری جنت وہ ہے جنت الفردوس، یہ جنت کی آخری قسم ہے، آخری جنت، اچھا رال کے ذرا نہ لے لو، جنت الفردوس۔ یہ کیسے بنی ہے؟ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک مرجان کی ہے، ایک موتی کی ہے، اور گارا اس میں کستوری کا استعمال ہوا۔ بنانے والے نے بھی حد کر، اور ساری جنت نور علا نور۔ مولا اس میں کون جائے گا؟ فرمایا یہ جنت میں نے سارے نبیوں کے لیے بنائی ہے، سارے نبی اس میں ہوں گے۔ صرف نبی نہیں، صرف نبی نہیں۔ کتاب کا نام ہے دقائق الاخبار فی ذکر جنت والنار، علامہ قاضی عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس جنت میں صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی نہیں، پھر فرمایا حضور کے سارے صحابہ، حضور کے سارے صحابہ اس جنت میں جائیں گے۔ صرف صحابہ؟ فرمایا نہیں، تبع تابعین میں اسے جمع جائیں گے۔ صرف تبع تابعین؟ فرمایا نہیں، اس امت کے جتنے ولی ہیں، صالح ہیں، اولیاء ہیں، صالحین امت، وہ سارے جنت الفردوس میں جائیں۔ اور یہاں لطف کی بات یہ دیکھیے، حضور کی ایک حدیث پاک پڑھنے لگا، حضور نے فرمایا میرے امتیوں اللہ سے جنت مانگا کرو، کچھ ہی بولو ذرا۔ ہمارے بعض لوگ نا نادانی میں آ کے، اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، شعر ایسے پڑھ دیتے ہیں جس میں جنت کی توہین ہوتی ہے۔ کیڑی جنت؟ یہ جنت کی توہین ہے، جنت کو کم تر نہ سمجھو، جنت کے لیے دعا خود مصطفیٰ نے کی ہے، اور فرمایا میرے امتیوں جنت کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ سے جنت مانگو۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا کون سی جنت؟ فرمایا جنت جب بھی مانگنی ہے نا، جنت الفردوس مانگنی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہاں ہمارے مرحومین کو جنت اچھا سوال یہ باقی سات کا ذکر کیوں نہیں؟ مانگی صرف جنت الفردوس جاتی، اس لیے کہ حضور کا حکم ہے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ حکمت کیا ہے؟ محدثین نے حکمت یہ لکھی ہے چونکہ حضور کا اپنا گھر اس جنت میں ہے، مصطفیٰ کا اپنا محل اس جنت میں ہے، اور حضور چاہتے یہ ہے میرے جتنے غلام جنت میں آئے وہ دور نہ رہے، میری نگاہوں کے آس پاس رہے۔ جس کالونی میں میرا گھر ہے میرے غلام بھی اسی کالونی میں آ جائے، جس جنت میں میں رہتا ہوں میرے غلام بھی اسی جنت میں آ جائے۔ اور حضور نے نا مولا علی سے فرمایا، مولا علی علیہ السلام سے فرمایا علی ایک دن موج میں تھے، فرمایا علی جنت میں تیرا گھر، سبحان اللہ بولیے ذرا، علی جنت میں
تیرا گھر اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا. ہائے ہائے ہائے. اچھا پھر اس سے اگلا جملہ سنیے. فرمایا علی تیرا گھر اور میرا گھر. اب حضور نے پورا نقشہ سمجھا. فرمایا ادھر میرا گھر ہوگا, سامنے تیرا گھر ہوگا, اور تیرے گھر کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہوگا. علی تو ادھر کی کھڑکی کھولے گا تو میں نظر آؤں گا, ادھر کی کھولے گا تو ابراہیم نظر آئے. حضور نے جنت کی پوری منظر کشی, پوری منظر کشی. فرمایا جب بھی مانگو جنت اگلی بات سنیے گا. جب جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ اکبر کبیر, جب جنتی بولیے جنت میں جائیں گے منظر کیا ہوگا. اور یہ قد ہمارے جو یہ ہے نا قد, یہ نہیں ہے, یہ اس قد میں ہم نہیں جائیں گے. قد کیا ہوں گے, میری طرف دیکھنا, قد کیا ہوں گے. فرمایا ہر آدمی کا قد حضرت آدم جتنا ہوگا. آدم کا قد کتنا تھا علیہ السلام؟ 90 فٹ 60 ہاتھ بن. حضرت آدم کا قد اتنا قد حضرت آدم جتنا. اور عمر اے جملے تے بابے ضرور بولن, قد حضرت آدم جتنا. اور عمر فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, ہر جنتی کی عمر حضرت عیسیٰ کی عمر جتنی ہوگی. ہر جنتی 33 سال کا ہوگا. 33 ایئرز, 33 سال. قد آدم جتنا, عمر حضرت عیسیٰ جتنی. اور صورت فرمایا ہر جنتی کا حسن حسن یوسف ہوگا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. قد آدم جتنا, عمر حضرت عیسیٰ جتنی, حسن حسن یوسف. آواز فرمایا ہر جنتی کی آواز لحن داؤدی حضرت داؤد جیسی آواز ہوگی. اور حضرت داؤد کی آواز پتہ کیسی تھی؟ آپ جب زبور پڑھتے نا ہواؤں میں اڑتے پرندے رک کے سنا کرتے تھے. آپ توجہ دیجئے گا, قد آدم جیسا, عمر عیسیٰ جیسی, آواز داؤد جیسی, حسن یوسف جیسا. اور فرمایا اخلاق اور زبان میرے مصطفیٰ جیسی ہو. سبحان اللہ. اب منظر دیکھیے ذرا, قد آدم کا ملے گا, عمر عیسیٰ کی ملے گی, رنگ یوسف کا ملے گا, آواز داؤد کی ملے گی, زبان اور اخلاق مصطفیٰ کے ملے گی. اور اس کے بعد جنت کی مزید اس روایت کے راوی ہے مولا علی. سبحان اللہ بولیے ذرا. اور اس کو نقل کیا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر. مولا علی فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے دروازے کے سامنے آئیں گے نا, اب اندر جانا ہے, وہاں بہت بڑا درخت ہے, اس کی جڑوں میں 2 نہریں ہیں. میری طرف توجہ رکھیں, وقت تھوڑا میں نے باتیں زیادہ کرنی ہے. کتنی نہریں ہیں؟ 2. مولا علی فرماتے ہیں اللہ پہلے چشمے کی طرف بھیجے گا, اس نہر پہ جاؤ. مولا کرنا کیا؟ فرمایا یہاں سے پانی پیو. کیا کرنا ہے؟ پانی پیو. ہوگا کیا؟ پانی بندے کے اندر جاتا جائے گا, دنیا کے رنگ باہر نکلتے جائیں گے. فرمایا اس پانی سے بیماری ختم, غلاظت ختم, اندر کے دنیاوی سارے معاملات ختم. اس پانی کا کمال یہ ہے جو پیے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, بال سفید نہیں ہوں گے, عمر ڈھلے گی نہیں, ہمیشہ جوان ہوگی. پانی پینے کے بعد
ہر جنتی کا حسن جمال اپنے عروج پہ آ جائے، پھر دوسرے چشمے پر غسل دیا جائے گا، بندے نور میں بدل جائیں گے۔ اب جنت کا دروازہ کھولا، اب مولا علی منظر کشی کر رہے ہیں۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گے نا، بلکہ یا مجھے آقا کی حدیث یاد آئی، حضور فرماتے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی رضوان دروازہ کھول دے گا، کہے گا سونیا اللہ کا حکم ہی یہ تھا محمد کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ سرکار فرماتے میں قدم رکھتا ہوں۔ اب جنتی جنت میں منظر کیا ہے؟ مولا علی فرماتی ہے جیسے ہی جنتی جنت میں قدم رکھیں گے، جنت کے غلمان، نوکر، چاکر، ولدان اکٹھے ہو جائیں گے اور اکٹھے ہو کے کہیں گے سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین۔ وہ غلمان اکٹھے ہو کے کہیں گے مرحبا، ویلکم، اہلا و سہلا، جی آیا لو، خوش آمدید۔ لوگوں اب وہاں آ گئے ہو جہاں سے تمہیں نکالا کبھی نہیں جائے، ہمیشہ کے لیے آ گئے۔ جنتی جنت میں قدم رکھیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو وہ جو غلمان ہوں گے نا، غلمان وہ دوڑ کے حوروں کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس؟ حوروں کے پاس، اور جا کے کہیں گے جس جنتی کی جو بیوی ہوگی حوروں میں سے، اسے کہیں گے تجھے مبارک ہو تیرا شوہر آ گیا، فلاں آ گیا ہے۔ غلمان جا کے حوروں کو بتائیں گے یہ قاری محمد سرور گوندل صاحب تشریف لے آئے، یہ حاجی یوسف صاحب آ گئے، یہ ماسٹر مختار صاحب آ گئے، یہ فلاں آ گئے ہیں۔ اب جنتیوں کے نام لینے کے حورے کہے گی واقعی، یعنی مرزا اکرم صاحب بھی ادھر ہی ہوں، وہ کہے گے واقعی تم نے خود دیکھے؟ جی ہم نے خود دیکھے۔ حورے کہیں گی رکو، ہم اپنے شوہروں کا استقبال خود کریں۔ اچھا یہاں منظر بڑا پیارا ہے اور منظر بیان کرنے والے مولا علی ہیں۔ مولا علی فرماتے حورے اپنے شوہروں کا استقبال کریں گی، منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ الحج میں بیان کیا، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ بیان کر کے اللہ نے فرمایا اس وقت یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس وقت ہر جنتی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ڈالے جائیں گے۔ سونے کے کنگن، پھر واللؤلؤ، اور موتیوں کے ہار ڈالے جائیں گے، اور آگے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ہر جنتی کو ریشمی لباس پہنایا جائے۔ اب جو بات مجھے سمجھ آئی نا، ادھر سے حوریں دوڑی استقبال کیا، ادھر سے سورہ الحج میں اللہ نے یہ لباس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمانا حورو ٹھہرو، یہ تمہارا ہی ہے، مگر پہلے میں رب ہو کر خود تیار کروں گا۔ اللہ کنگن پہنائے گا، ہاتھ پہنائے گا، پھر ریشمی لباس پہنائے گا، پھر کہے گا اے حورو یہ جنتی تمہارا ہے، تم ان کے لیے ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم بیویاں بن کے رہو گی، یہ تمہارا شوہر بن کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی آیا سرکار کی بارگاہ میں، یہودی آیا، اس نے سوال کیا، یہ بہقی شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے
جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کیا ملے گا؟ پہلا کھانا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے مسکرا کے فرمایا جنت میں جو پہلی دعوت ہوگی نا، پہلا کھانا ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو مچھلی کے کباب عطا کرے گا۔ پہلا کھانا مچھلی کے کباب۔ اس نے پوچھا دوسرا کھانا؟ فرمایا اللہ نے جنت میں نا ایک بیل رکھا ہے، وہ جب سے بنا ہے وہ جنت کے باغات میں چر رہا ہے، اللہ دوسرا کھانا اس بیل کے گوشت کا کھلائے گا۔ ایک روایت ہے جنت میں 80,000 قسم کے کھانے ہونے ہیں، شرابیں 4 قسم کی ہوں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، تسنیم ہے، بس جس کا دل کرے جو خواہش ہوگی سامنے اس کے ڈش آ جائے۔ یہ جنت کے نظارے۔ اس کے بعد، اور میں پہلے حوالہ دے دوں پھر بات کروں تاکہ محض میرا ذوق ہی نہ سمجھا جائے، میں حوالے سے بات کروں۔ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 1347۔ اے گل ذرا دھیان نال سننی، بالخصوص چشتی۔ اچھا چشتی سارے ذرا ایڈوانس سبحان اللہ کہو۔ امام غزالی احیاء العلوم میں کہتی ہے کیا؟ وہ فرماتی ہے حضرت یحییٰ بن کثیر کا فرمان ہے، کیا جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ محفل سما کا اہتمام کرے گا؟ محفل سما امام غزالی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کو خبر ہے نا یہاں فرید کے ملنگ بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں غریب نواز کے غلام ہے، یہاں چشتی بھی ہے، نظامی ہے، صابری ہے، یہاں پاک بدل والے ہیں، ان کا قوالی کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں۔ اللہ نے قوالی کا اہتمام جنت میں بھی کر دیا۔ اور یہاں رک کے ذرا ایک بات سنیے گا، رک کے آج ہم قوالی کرتے ہیں، سنتے ہیں، لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، وہ قوالی کیسی ہوگی جس میں خود فرید ہوگا، غریب نواز، صابر پاک ہوں گے، نظام پاک۔ آج ہم قوالی کرتے حضرت خواجہ صوفی عبدالحکیم کے قدموں میں بیٹھ کے، وہ کیسی قوالی ہوگی جس میں خواجہ صاحب خود موجود ہوں گے، حضرت خواجہ غلام فرید ہوں گے، حضرت خواجہ عبدالحکیم ہوں گے، بلکہ یوں کہوں جو جس کا مرید ہے سامنے پیر ہوگا، پھر محفل سما کریں گے۔ اور جنت کے لیے، جنت میں جنتیوں کے لیے آقا نے فرمایا، یہ بہقی شریف کی روایت ہے، بہقی شریف، آقا نے فرمایا اگر کسی بندے کا دل کرے گا نا کہ میں اپنے بھائی سے ملوں، تھوڑا اونچی بولو، اپنے بھائی سے ملوں، ان کا دل کیا میں ان سے ملوں، ان کا دل کیا میں ان سے ملوں، ماسٹر مختار صاحب کا دل کیا کہ میرا بھائی حاجی یوسف وہ جنت کے اور درجے میں ہے، میں اس سے ملوں، صدقے جاؤں تیری کریمی کے۔ جس لمحے خیال آئے گا اسی لمحے جس تخت پہ بیٹھا ہوگا، آقا نے فرمایا وہ تخت حرکت کرے گا اور اگلے لمحے اس کے بھائی کے سامنے پیش کر دے گا۔ ادھر ملاقات کا جذبہ، اگلے لمحے جس سے ملاقات کرنا چاہے، جس سے ملنا چاہے، اگلے لمحے وہ سامنے ملاقات ہو جائے۔ اور جنت کے نظارے بیان کرتے کرتے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک بازار لگے گا، فرمایا یہ بازار تمہاری دنیا کے بازاروں کی طرح نہیں ہے، پھر فرمایا اس بازار میں نا تصویریں ہوں گی، مردوں کی بھی عورتوں کی تصویریں لگی ہوگی۔ آقا اس میں کرنا کیا ہے؟
فرمایا جس بندے کی خواہش ہوگی نا اب میری شکل بدلنی چاہیے، وہ اس بازار میں جائے گا، جس تصویر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ وہی شکل اسے عطا فرما دے۔ شکلیں بدلتی رہے، خواہش پیدا ہوگی، یہ چہرہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ نین نقش نہیں ایسے ہونے، اللہ اس تصویر کو بدل دے گا اور بندے کی حیت بدل کر جیسا چاہے گا ویسا بنا دے گا۔ حسن بدلتے رہے، خواہشات بدل، یہ سارے جنت کے نظارے، جنتی جنت میں رہ رہے ہوں، لطف لے رہے ہوں، اچانک ایک دن ایک آواز آئے گی، اس جنت میں ایک آواز آئے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور صحیح مسلم شریف میں اس کا منظر ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، آواز آئے گی، اے جنتیوں تیار ہو جاؤ، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ زور سے بولیے ذرا، اللہ اپنا، جنتی حیران ہو جائے گی کہ وعدہ رہ کون سا گیا، دودھ کی نہر یہاں، شہد کی یہاں، شراب کی یہاں، شراب طہور یہاں، پھل یہاں، منظر رہ کیا گیا ہے؟ کوئی چیز ہے جس کی کمی ہے؟ سب کچھ ہے۔ جنتی پوچھے گے وہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے جنتیوں ابھی تک تمہیں نعمتیں ملی ہے، اب نعمت عظمی ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ، نعمت عظمی۔ جنتی پوچھیں گے وہ کون سی؟ وہ ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا، اپنی آنکھیں اٹھاؤ، وہ سامنے دیکھو، اتنے میں ایک پردہ ہٹے گا، حجاب اٹھے گا اور اللہ کا جلوہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار بے حجاب عطا کیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے ساری عمر جسے سجدے کرتے رہے ہو، جس کی عبادت کرتے رہو، آنکھیں اٹھاؤ، اس رب کا چہرہ تمہارے سامنے، وہ منظر دیکھو، حجاب اٹھے گا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا جب جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے پھر وہ نعمتیں بھول جائیں گے، جنت کی نہریں بھول جائیں گے، جنت کے نظارے بھول جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے، اس وقت جنتی کہیں گے مولا اب جنت نہیں چاہیے، ہائے ہائے ہائے، اب جنت کے نظارے نہیں چاہیے۔ بندوں کیا چاہتے ہو؟ بندے کہیں گے مولا بس ہماری آنکھیں ہوں اور تیرا دیدار ہوتا رہے۔ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور یہاں جس روایت پہ میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی شریف، اور ایک روایت میں قربان جائیں لفظ دیکھیے گا، یہ 50 60 70 سال کی زندگی یہ اسے دے کر اس کے نام کر کے اگر یہ نعمت ملے تو سودا ماڑا نہیں ہے، سودا ماڑا بولو نہیں ہے۔ نعمت کیا ہے؟ اب میں یہ لفظ کیسے کہوں گا، آپ کیسے سنیں گے؟ اب توجہ دیجیے گا، چھوٹی نعمت نہیں ہے، اہل محبت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا، امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے، آقا نے فرمایا اللہ ہر جنتی سے فردن فردن خود ملاقات کرے گا۔ تھوڑے بندے بولے ہیں یار، میں نے چھوٹی نعمت تو نہیں نہ بتائی۔ ایک ہوتا ہے دیدار عام، پردہ ہٹا بندے دیدار کر رہے ہیں، بندے دیدار کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت اور ہے، اعلان ہوگا اب اللہ کے دیدار کا وقت ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اب یہ لفظ سنیے گا، اعلان ہوگا عورتیں ساری جتنی جنت کی، یہاں دنیا سے جتنی جنت میں عورتیں جائیں گی، ساری عورتیں
سیدہ زہرا کے محل میں آ جائیں. جتنی عورتیں ہیں ساری سیدہ زہرا کے محل میں آئیں، اور جتنے مرد وہ سارے مصطفیٰ کے محل میں آ جائیں. لوگ پوچھیں گے کیا ہونے لگا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے عورتوں کو اللہ کا دیدار زہرا کے محل میں ہوگا اور مردوں کو مصطفیٰ کے محل. عورتوں کو دیدار الہی سیدہ زہرا کے محل میں ہوگا اور مردوں کو مصطفیٰ کے محل میں ہوگا. اور اللہ نا یہ جنت ہے بھائی، یہ جنت ہے. اگلے لفظ سنیے گا، اللہ ہر جنتی سے پوچھے گا فردن فردن. یہاں سے بیٹھے حاجی اعظم صاحب سے، مرزا یونس صاحب سے، ان سے عابد بھائی سے، نبی صاحب، آخر تک ہر بندے سے اللہ پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ حل ردیتم، مجھ سے راضی ہو نا؟ ہائے 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 یار، اس جملے پہ کائنات مار. اللہ ہر جنتی سے پوچھے گا ہون راضی ہے نا؟ حل ردیتم، اب راضی ہو؟ بندہ سراپا ہاتھ جوڑ کے کہے گا مولا میں تیری نعمتوں پہ بھی راضی ہوں، تیرے کرم پہ بھی راضی ہوں. اللہ پوچھے گا راضی ہے. اور یہ روایت سنیے جس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت نسائی شریف میں آئی ہے، سنن نسائی. قاری صاحب توجہ دیجیے گا جتنے بیٹھے آخر تک. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم. جہنم میں کافر بھی ہوں گے اور گناہگار مسلمان بھی ہوں گے. ذکر تو آیا ہے نا جی، یہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، یہ کرو گے تو یہ عذاب ہے. سرکار کے گناہگار امتی بھی جہنم میں جائیں گے. کافر پوچھیں گے مسلمانوں سے. اب جنتی جنت میں مشغول ہو گئے، جہنمی جہنم. جو کافر ہوں گے نا وہ پوچھیں گے ان سے، مسلمانوں سے، تم نے اسلام قبول نہیں کیا؟ لفظ سنیے گا نسائی کے لفظ. وہ کہیں گے ہم نے اسلام قبول کیا. کلمہ پڑھا؟ وہ کہیں گے ہاں کلمہ ہم نے پڑھا. کافر کہیں گے پھر ہم کلمہ نہ پڑھ کے بھی ادھر، تو سا پڑھ کے بھی یہ تھے، فرق کی رہ گیا. دعوت فکر ہے. کافر کہیں گے ہم کلمہ نہ پڑھ کے ادھر، تم پڑھ کے ادھر، پھر تمہارے کلمے نے تمہیں فائدہ کیا دیا؟ تم کیوں ادھر آئے ہو؟ میری ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ ایک جملہ نہ بھولیے گا. جب کافر کہیں گے نا تم ادھر کدھر، ہم کافر ہو کے ادھر، تم مسلم ہو کے ادھر، فرق کیا رہ گیا؟ نسائی کے لفظ ہے. سرکار نے فرمایا اس وقت جتنے میرے غلام امتی گناہگار ہوں گے نا جو جہنم میں ہوں گے، وہ سر جھکا کے کہیں گے ہم گناہگار تھے اس لیے پکڑے گئے. گناہگار تھے، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا. سر جھکیں گے، ندامت، شرمندگی آئے گی. اللہ ان کا کلام سن رہا ہوگا. اللہ اسی وقت فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے ایک ایک غلام کو چن چن کے جہنم سے نکال دو. چن چن جہنم سے نکالو اور ان کو جنت میں داخل کر دو.
دعوت فکر ہے، رمضان کا پیغام ہے، دعوت محبت ہے۔ بندہ گناہگار ہو، ہم گناہگار ہیں، بندہ خطا کار ہو، اگر جہنم میں جا کے شرمندہ ہو جائے اللہ وہاں نہیں رہنے دیتا۔ گناہوں پہ ندامت ہو گئی ہے، شرمندگی ہو گئی، جہنم میں جا کے اللہ وہاں، تو جو جہنم سے باہر شرمندہ ہو گیا، پھر بتاؤ اس کی رحمت جہنم میں جانے کیسے دیکھی؟ آخری دو تین باتیں ہیں۔ صوفیاء اور علماء نے لکھا شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، حضرت آدم نے دانا کھا لیا تھا، فرق کیا رہا؟ بڑی توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے کہا تھا نا اس شجر کے قریب نہیں جانا، دانا نہیں کھانا، آدم چلے گئے نا، بولیے بظاہر حکم ادولی ہوئی نا، لگتا ہے چلے گئے، اس لیے تو جنت سے نکالے گئے۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ درخت کے قریب چلے گئے، پھر ہوا کیا؟ رزلٹ کیا ہے؟ علماء نے لکھا فرق یہ آیا، وہ اکڑ گیا، وہ اکڑ گیا، آدم اکڑا نہیں، جھک گیا۔ مولا غلطی ہو، 300 سال تک روتے رہے۔ روایات ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس پہ تفصیل سے لکھا، روتے رہے، بالآخر خطا معاف ہوئی، معاملات اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کیے، معافی مل گئی۔ فرق یہ آیا، وہ اکڑ گیا، یہ جھک گیا۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان کی فطرت میں ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے، اکڑنا، اچھی بولو۔ اور اگلی ایک بات بتاؤں، مشکات کی حدیث ہے، آج میں 2 منٹ زیادہ لوں گا، پیغام دینے لگا ہوں۔ مشکات کی حدیث ہے، ہم نا گناہ کر کے بڑا فخر کرتے ہیں، جوانوں ذرا توجہ کرنا، یاروں کو بتاتے ہیں رات میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کیا، ویسا کیا، ہم اپنی چلاکیاں دوستوں کو بتاتے ہیں۔ حکم کیا گناہ ہو جائے پھر خود پردہ ڈالو، کسی کو بتاؤ نہیں۔ حدیث پاک ہے، مشکات کے لفظ ہے، جو بندہ غلطی ہونے کے بعد کسی کو نہیں نہ بتاتا، اللہ قیامت کے دن میدان حشر ہے اس کے کان میں سرگوشی کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، اللہ بندے کے کان میں سرگوشی فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ کیا کہے گا؟ اللہ فرمائے گا بندے فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں مقام، اتنے بجے، اس ماحول میں یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ کہے گا مولا کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے گناہ کر کے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا مولا اگر بتا دیتا عزت نہ رہتی، بتا دیتا عزت نہ رہتی۔ مشکات کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے کان میں فرمائے گا دنیا میں اپنی عزت کا خیال تو نے خود رکھا ہے، یہاں تیری عزت کا خیال میں رب رکھوں گا۔ سرگوشی نے گناہ معاف کر کے اللہ جنت میں داخل کیا۔ آخری دن ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہے، ہم نے پورا مہینہ بڑی احتیاط سے گزارا ہے، زبان پہ پہرا،
کانوں پہ پہرا، آنکھوں پہ پہرا، قدموں پہ پہرا، ہاتھوں پہ پہرا، پورا مہینہ بڑی احتیاط سے گزارا ہے۔ اللہ نے یہ پریکٹس کروائی ہے 1 مہینہ، اگلے 11 مہینے کے لیے ہمیں تیار کیا۔ کیوں؟ فرمایا بندے 1 مہینہ میرے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتا ہے، 11 مہینے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ میرے دوستو، جمعۃ الوداع کا پیغام یہ ہے، ہمارا لگاؤ قرآن کے ساتھ ہے، خدا را یہ لگاؤ ختم نہ کیجیے گا۔ مسجد آباد ہے، خدا را مسجد آباد ہی رکھے، دل میں خوف خدا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ساری عقیدتیں عروج پہ ہیں۔ خدا کے لیے رمضان کا پیغام یہ ہے، جمعۃ الوداع آخری دن پیغام یہ دے رہا ہے، بندے جو تمہارا رب رمضان میں تھا وہی باقی 11 مہینے میں، جیسے وہ رمضان میں دیکھتا ہے باقی 11 مہینوں میں بھی دیکھتا ہے۔ جھکے رہو، اس کی بارگاہ میں حاضر رہو۔ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ بتائیں شب قدر کس دن ہے؟ شب قدر کس دن ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، شب قدر کس دن ہے؟ جنید بغدادی نے مسکرا کے فرمایا تھا، بندے اگر تو چاہے تو ہر رات شب قدر ہے۔ کیوں؟ ہم مولا سے دور ہیں، مولا ہم سے دور نہیں ہے۔ نحن اقرب، وہ تو شارق سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا بندے تو دور ہے، میں تو دور نہیں، تو قریب آ، ایک آتا میں بازو آتا ہوں، تو چل کے آ میں دوڑ کے آتا ہوں، تو دوڑ کے آ میں تجھے اپنی آغوش رحمت، اس کی رحمتیں بندے کا انتظار کر رہی ہیں۔ جتنے لمحات باقی رہ گئے افطاری تک عبادت میں گزاریں، ریاضت میں گزاریں، یہ نچوڑ ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے کریں۔ اللہ کریم ہمارا شمار اپنے بخشے ہوئے بندوں میں فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔